السلام علیکم ناظرین. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ خراب نہیں ہو رہی، وہ بدتر ہو رہی ہے بلکہ ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو سیاسی کلیش ہے وہ اپنے عروج پر پہنچتا جا رہا ہے. آج وزیر اعظم جب لور دیر میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پابندی کے باوجود وہاں جلسہ کیا، اور جلسے سے خطاب میں وزیر اعظم نے بڑی دلچسپ باتیں کی. جو ہی وہ اسٹیج پر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس پر عمران خان نے کہا کہ ابھی ان کی جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی تو جنرل باجوہ نے انہیں منع کیا ہے کہ وہ آئندہ کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل ڈیزل نہ کہا کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے جنرل قمر باجوہ سے کہا ہے کہ یہ ڈیزل ڈیزل میں نہیں کہتا، لوگوں نے ان کا نام ڈیزل رکھا ہوا ہے. اب اگر اس بات کی حقیقت میں جائیں تو سب سے پہلے مولانا ڈیزل کا نام کس نے استعمال کیا؟ یہ اس شخص نے استعمال کیا جو گزشتہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا تھا، اور اس شخص کا نام ہے خواجہ محمد آصف. پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما. پارلیمنٹ میں پہلی بار انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو پر تنقید کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان پر الزام لگایا کہ یہ ان کی امور خارجہ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی ان کے چیئرمین تھے، اور اس وقت انہوں نے افغانستان میں طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ لیے اور طالبان کو ڈیزل فروخت کیا، اور اس وجہ سے ان کا نام مولانا ڈیزل جو ہے وہ رکھا گیا. تو یہ نام مسلم لیگ نون کا دیا ہوا ہے، عمران خان کا نہیں دیا ہوا، اور عمران خان کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ نام کس نے دیا تھا. تو اس لیے انہوں نے جنرل قمر باجوہ کو کہا کہ لوگ انہیں ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں. اچھا، دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے وہاں پر جب خطاب کیا تو بہت سی باتیں کیں. لور دیر کے لیے ترقیاتی پیکج کا بھی اعلان کیا، اور اس سے پہلے منڈی بہاؤدین میں اور پھر میلسی میں انہوں نے بڑے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا، اور ایک بڑا اہم قدم یہ بھی اٹھایا کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کو الگ سے صوبہ بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد بھی ٹیبل کرنے کا کہا. اس وقت جو صورتحال ہے، گزشتہ شب آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کا جو سیاسی ماحول تھا انتہائی پریشان کن ہو چکا تھا، اور پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپیل پر دھرنے بھی شروع ہو گئے تھے، جو رات کو دھرنے ختم کر دیے گئے، اور صبح وفاقی وزیر داخلہ کے حکم پر جو جمعیت علماء اسلام کے 18 کارکن جن کا تعلق انصار الاسلام سے تھا، جو جے یو آئی فے کی ایک رضاکار تحریک ہے، تو ان کو رہا کر دیا گیا. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پورے پاکستان میں اپنے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ حکومت جو ہے بھاگ چکی ہے، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ اب بالکل ڈاواں ڈول سے دکھائی دیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آج مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کا پارلیمنٹ لاجز میں جو رات کو واقعہ ہوا تھا اس پر بڑا اہم اجلاس ہوا. کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا، جس میں مولانا عبدالغفور حیدری، اکرم دورانی، مولانا اسد محمود سمیت جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں وہ شریک ہوئے. اور اس میں جو انصار الاسلام کے انجینئر عبدالرزاق لاکھوں ہیں وہ بھی آئے تھے، جنہیں گزشتہ رات گرفتار کر دیا گیا تھا. اور وہاں پر بڑی اہم مشاورت ہوئی، اور جو کامران مرتضیٰ ہیں انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء اسلام کو اس ایشو پر عدالت میں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کیا قانونی نکات اختیار کرنے چاہیے. ابھی ان کی میٹنگ چل رہی تھی تو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف وہاں اجلاس میں پہنچے، اور انہوں نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں، اور دیگر لوگوں نے ان کا استقبال کیا. اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے جو گفتگو کی وہ گفتگو بڑی تلخ تھی. وہ جو کوشش کی جا رہی تھی کہ اس تلخی کو ختم کیا جائے، اور قمر باجوہ صاحب فون کر کے عمران خان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیزل ڈیزل نہ کہا کریں. شاید وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی فون کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ بھی برائے مہربانی یہ جو یہودی جنڈ کہتے ہیں اس سلسلے کو آپ ختم کر دیں. اور لگتا ہے کہ اب سیاستدانوں کی تربیت جن کی عمریں 70 سال ہو چکی ہیں، فوج نے کرنے کا میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیکہ لے لیا ہے. اور وہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ذرا جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں بچوں سے پہلے بڑوں کو پڑھا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیں گے. شہباز شریف نے کہا جی کہ فضل الرحمان صاحب سے گزشتہ رات کے واقعات کی مذمت کرنے کے لیے اور زیادہ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے اور جمعیت مسلم لیگ نون نے انصار الاسلام کے ایشو پر جمعیت علماء اسلام کا حصہ نہ بننے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، اور یہ جو واقعات ہیں وہ سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انصار الاسلام پر ایک دفعہ پابندی بھی لگ چکی ہے. اور جمعیت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ صرف سیکورٹی کے لیے ان کے لوگ ہیں، لیکن جب آپ ان کو
سیکورٹی سے تھوڑا سا آگے بڑھا کر ان سے کچھ کام لیں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ جو پرابلم ہے وہ کریٹ ہو چکیں گے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کیفیت باولے جیسی ہو چکی ہے اور وہ پیدائشی طور پر شرافت سے محروم ہیں، پتہ نہیں کس معاشرے میں پلا بڑھا ہے اور اس کی حکومت کے دن قریب آ چکے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اخلاقی حوالے سے ٹھیک گفتگو نہیں کرتے، تو وہ خود بھی انہیں اس بات کا رہنا چاہیے کہ وزیر اعظم کا منصب، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ 3 لاکھ علماء کے قائد ہیں، تو ان کا منصب، دونوں اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی زبانوں کو یوں بے لگام چھوڑ دیں اور اس طرح کی گفتگو کریں جس سے ملک میں پرابلم پیدا ہوں۔ آج ایک اور ناظرین بڑی اہم خبر آئی ہے کہ علیم خان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، پچھلے دروازے سے ان کو لایا گیا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے ملاقات کو بہت ہی خفیہ رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی وہاں ملاقات ہو چکی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جا کے نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور اس سے پہلے وہ یہاں پاکستان میں ایک خفیہ ملاقات شہباز شریف صاحب سے بھی کر چکے ہیں، اور یہ ساری ملاقاتوں کی جو ارینجمنٹ ہے وہ رانا ثناء اللہ جو پنجاب کے سابق وزیر قانون ہیں اور پنجاب کے صدر بھی ہیں، وہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ساری چیزیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی مسلم لیگ تحریک انصاف کے کوئی 13 کے قریب اراکین ہیں جو اس وقت رابطے میں ہیں سابق وزیر اعلیٰ اور جمہوریت علماء اسلام کے رہنما اکرم خان دورانی سے، اور وہ لوگ جو مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ رابطے میں ہیں انجینئر امیر مقام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو جو تحریک عدم اعتماد ہے، اب اس میں ہم دیکھیں تو سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے رہنماؤں کے چہروں پر ہوائیاں اس لیے اڑ رہی ہیں کہ یہ سارے جوڑ توڑ میں اور لین دین میں مصروف ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہاں قومی اسمبلی میں اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ ایک ایک کر کے رابطہ کرتے ہیں تو یہ درست بات نہیں ہوگی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فارورڈ بلاک بنائیں، پھر فارورڈ بلاک سے بات چیت ہوگی۔ دوسری طرف کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور وہاں پر بھی پوری ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے۔ حکومت کی صفوں میں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہی نہ ہو جائے، اور اپوزیشن کی صفوں میں اس بات کا خوف موجود ہے کہ کہیں تحریک عدم اعتماد ناکام نہ ہو جائے۔ تو دونوں کے چہروں پر غصہ بھی ہے، ڈسٹربنس جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، فرسٹریشن بھی ہم ان کے چہروں پر دیکھ رہے ہیں۔ ہوگا کیا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو 90 کی دہائی کی تلخی تھی، الزامات کا سلسلہ تھا، بد زبانی تھی، ایک دوسرے کے اوپر گھٹیا ریمارکس کسنا تھا، وہ سارے کا سارا واپس آ چکا ہے۔